بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ وہ ایک قوم جن پر عذاب خدا نازل ہوا اور ان کو انسانوں سے بدل کر بندر بنا دیا گیا۔ یہ قصہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا، جو سمندر کے کنارے ایک گاؤں میں آباد تھے۔ خداوند کریم کی تمام تر نعمتیں اس قوم پر نازل تھی۔ ہر طرف سرسبز کھیت اور ہرے بھرے باغات تھے۔ اس قوم کے ایک اندازے کے مطابق 70,000 افراد تھے۔ یہ لوگ سمندر سے مچھلیاں پکڑتے اور اسی کو ہی روزگار بنایا ہوا تھا۔ یہ لوگ معاشی طور پر بہت خوشحال تھے اور اسی خوشحالی نے ان لوگوں کو سرکش بنا دیا تھا۔ یہ لوگ اطاعت خداوند کریم کو بھول چکے تھے، عیاشی اور تمام برے کاموں میں ملوث ہو چکے تھے اور برے کاموں پر شرمندگی کے بجائے فخر محسوس کرتے۔ ان لوگوں کی ان برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ اے داؤد، ان کو کہہ دو کہ یہ لوگ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، اے میری قوم، حکم خدا ہے کہ تم لوگ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرو گے۔ اگر خلاف ورزی کی تو ایک عذاب کو دعوت دو گے۔ اس حکم کے بعد وہ لوگ ایک سوچ میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں کی آمدن کا زیادہ تر انحصار مچھلی کے شکار پر تھا۔ اور یہ لوگ کہنے لگے کہ اے داؤد، ہفتہ کے روز کی سب سے زیادہ مچھلی سمندر میں آتی ہے۔ تو پھر شیطان نے ان کو ایک ترغیب دی کہ اے لوگو، تم سمندر سے پانی کے لیے رستے بناؤ اور ان کے آگے بڑے بڑے حوض بنا دو، تاکہ ہفتہ کے دن سمندر سے پانی کے ساتھ مچھلیاں باہر آئیں اور حوض میں اکٹھی ہو جائیں، اور تم دوسرے دن ان کو وہاں سے پکڑ لو۔ اور پھر لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ لوگ ہفتہ کے دن حوض میں مچھلیاں اکٹھی کرتے اور دوسرے دن وہاں سے پکڑ لیتے۔ حکم خدا کی اس نافرمانی پر یہ قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ ان کے اس کام کی مخالفت کرتے، ان کو منع کرتے، ان سے جھگڑتے کہ یہ نہ کرو، یہ کام ٹھیک نہیں، ورنہ خدا کا عذاب آئے گا۔ ان لوگوں میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ یہ لوگ کسی کی بات نہیں مانتے تھے، اور ایک دوسرا گروہ بھی تھا جو ان کے اس کام کی مخالفت کرتا تھا، دل سے ان کو برا سمجھتا تھا، لیکن چپ کر کے بیٹھ گئے اور ان کو کچھ نہ کہا۔ یہ سرکش لوگوں کا گروہ جو حکم خدا کی خلاف ورزی کر رہا تھا، ان کی تعداد 20,000 تھی۔ ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا گیا، ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی گئی۔ یہ لوگ علیحدہ علیحدہ رہنے لگے۔ پھر ایک دن ان میں سے کوئی شخص شکار کرنے نہیں گیا، تو جب دیکھا گیا تو ان سب کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ عذاب خدا نازل ہو چکا تھا، اور پھر یہ لوگ جو بندر بن چکے تھے اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے اور چلاتے رہے۔ اب یہ کچھ نہیں بول سکتے تھے، اور اس حالت میں وہ 3 دن بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہے، اور پھر سب کے سب مر گئے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہفتہ کے دن ہم حوض میں مچھلیاں اکٹھی کر لیں گے، بلکہ یہ بھول چکے تھے کہ ہفتہ کے دن حکم خدا ہے کہ شکار نہیں کرنا، اور انہوں نے وہی کیا جس سے منع کیا گیا تھا، اور پھر ان کو عذاب خدا میں مبتلا کر دیا گیا، اور یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو کے مر گئے۔